اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ضیاء خان غوری، اور کہتے ہیں زندگی میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں کوشش وہ یہی کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں یا اپنے لیے آسانیاں تلاش کرے، اور یہی وجہ ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے پھر بڑھاپے تک انسان آسانیاں ہی ڈھونڈتا ہے۔ اور یہ بڑی اچھی عادت ہے، بڑی اچھی بات ہے، آسانیاں ڈھونڈنے والوں کو آسانیاں ملتی ہیں۔ آسانیوں تک پہنچنے کے لیے راستے کا تعین بڑا ضروری ہے، اور آسانی اگر ہماری منزل ہے تو ظاہری بات ہے کسی راستے سے گزر کے ہم نے اپنی اس منزل تک پہنچنا ہے۔ تو ہم نے زندگی میں سنا کہ دنیا میں دو راستے ہیں، ایک اچھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے، ایک آسان راستہ ہے، ایک مشکل راستہ ہے، ایک کامیابی کا راستہ ہے، ایک ناکامی کا راستہ ہے۔ تو آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا میں اپنے اینگل سے آپ کو اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اس کو سمجھیے گا۔ میرے نزدیک دنیا میں نے یہ کہیں اپنے اساتذہ سے سنا اور پڑھا کہ دنیا میں ایک صحیح راستہ ہے، دوسرا آسان راستہ ہے۔ میں غلط راستہ نہیں کہہ رہا۔ دنیا میں ایک صحیح راستہ ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اور ایک آسان راستہ ہے۔ اب اس پر اگر ہم غور کریں گے تو صحیح راستہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گا، اور آسان راستہ آپ کو آپ کی منزل تک نہیں لے کے جاتا۔ آپ راستے میں ہی رہ جاتے ہیں، یا آپ بر وقت اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، یا منزل تک ہی نہیں پہنچتے۔ تھوڑی بات آپ کو عجیب لگے گی، تھوڑی مشکل لگے گی۔ آئیے ذرا میں اس کو اپنے الفاظ میں مزید آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ دنیا میں آپ یوں سمجھ لیں کہ روزی کمانے اور روزی کما کے زندگی کو آسائشوں کے ساتھ گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک راستہ روزی کمانے کا وہ ہے جس میں آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جسے ہم کہتے ہیں ہم کسی کے ملازم ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کے لیے نوکری کرتے ہیں۔ اور صحیح راستہ وہ ہے جو کہ آپ اپنے لیے کام کرتے ہیں اور اپنا بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیے گا کچھ یوں کہ روزی دونوں حلال ہیں، دونوں روزگار ہیں، اور اپنے لیے کام کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے تقاضے پورے کرنے ہیں، بہت سارے پاپڑ بیلنے ہیں، بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے بزنس کو خود اسٹیبلش کرنا ہے، خود گاہک تلاش کرنا ہے، خود اسے کنونس کرنا ہے، خود اس کو پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا جو محنت طلب کام ہے، اس میں اتنی آسانی نہیں ہے۔ میں اس انداز سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جبکہ دوسرا کام کیا ہے کہ آپ کسی کے ملازم ہیں، کسی کی شاپ پہ بیٹھے ہیں، کسی کے آفس میں بیٹھے ہیں، کسی کی کمپنی کو رن کر رہے ہیں۔ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، آپ کو مہینے کے بعد تنخواہ مل جانی ہے، اور وہ تنخواہ آپ کو ایک سال کے بعد اس میں کوئی 10% انکریمنٹ بھی لگ جانا ہے، وہ آپ کو مل جانا ہے۔ یہ ایک روزی کمانے کا آسان راستہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو شخص جو کاروبار کر رہا ہے، جو ڈے بائی ڈے اپنے کام کو، اپنے بزنس کو بڑھا رہا ہے، اپنی سروسز کو بڑھا رہا ہے، اپنے کام کو وسعت دے رہا ہے، اس میں نئے سے نئے جو پروجیکٹ ہیں ان کو لانچ کر رہا ہے، تو وہ ڈے بائی ڈے بزنس آگے بڑھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ نوکری کرنے والے لوگوں کی نسبت زیادہ انکم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس آسائشیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے پاس اگر میں دنیاوی باتیں کروں تو گھر اچھا ہوتا ہے، سواری اچھی ہوتی ہے، ان کے پاس آپ کہہ لیں کہ پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں پیسے سے، اور پیسہ آتا ہے کسی نہ کسی ذریعہ معاش سے۔ تو جس طریقے سے نوکری ایک ذریعہ معاش ہے، اسی طریقے سے کاروبار بھی ایک ذریعہ معاش ہے۔ تو میں آج کی چھوٹے سے کلپ میں آج آپ کے ذہن پر ایک دستک دینے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک صحیح راستہ ہے روزی کمانے کا، اور ایک آسان راستہ ہے۔ دونوں ہی حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن صحیح راستہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جاتا ہے،
اور آسان راستہ آپ کو انکم تو دیتا ہے، آپ کا سفر تو چلتا ہے، آپ کا وقت تو گزرتا ہے، لیکن وہ آسائشیں، وہ سہولیات، وہ نعمتیں جو اس کائنات میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے، میرے لیے، اپنے بندوں کے لیے اس کائنات میں بچھا رکھی ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے پھر وہ کیونکہ آسان راستے پر ہوتا ہے، وہاں ایک مخصوص انکم ملتی ہے۔ یہ میں نے کاروبار کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، زیادہ آسانیاں، رزق اور چاہتے ہیں، تو صحیح راستہ میرے نزدیک وہ کاروبار کا ہے، تجارت کا ہے، بزنس کا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔